تو جواب کیا دیا آیت نمبر 15 میں؟ اور جواب بھی دیکھیں کیسا زبردست دیا ہے. استہزا، اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ دے گا ان کو ان کے استہزاء کا جواب. وَيَمُدُّهُمْ، اور طویل کر دے گا فی طغیانہم ان کو، یا بہن تاکہ اس میں وہ بھٹکتے رہیں. بڑی زبردست بات بتانے لگا ہوں اب میں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کے ساتھ ایک ایسا کام کرے گا. ہاں، یہ آپ کا بھی دل خوش ہو جائے گا. ایک ایسا کام کرے گا جس کا بیان اس دوسری ایک سورۃ الحدید ہے، اس کی آیت نمبر 13 میں. سورۃ الحدید آیت نمبر 13 پہلے بھی شاید بتائی تھی کہ اس دن یوم کیا ہوگا، کیا قیامت والے دن. یعنی آج تو یہ مسلمانوں کے ساتھ مذاق اڑا رہے ہیں مسلمانوں کا، اور کہہ رہے ہیں کہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں وہ، یخادعون اللہ، اس طرح. تو دراصل وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں. تو یہ جو استہزاء والا ہے نا، بہترین اللہ تعالیٰ نے ان کا جو جواب دیا ہے. اور سورۃ الحدید کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ان کے منافقین کے اس عمل کا جو بدلہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الحدید کی آیت نمبر 13 میں، یوم یقول المنافقون والمنافقات، اس دن منافقون مرد اور منافقات عورتیں وہ کہیں گے، پکاریں گے، للذین آمنو، ان لوگوں کو جو ایمان لائے. کیونکہ اس دن پھنسیں گے نا یہ قیامت والے دن، تو صحیح پکڑ ہوگی ان کی، یہ صحیح سے پھنسیں گے اس دن آ کے. اس دن یہ پکاریں گے مسلمانوں کو، انظرونا، کہیں گے انظرونا ہے، اس دن کریں گے انظرونا، کچھ ہمارا بھی خیال کرو، ہمیں بھی دیکھو. نقتبس من نورکم، اپنے جو تمہیں نور حاصل ہوا ہے، جو روشنی حاصل ہوئی ہے، ہیں اے 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 ایمان والو، اے نیک بختوں، ذرا ہمارا بھی انتظار کرو، ہیں تھوڑا ہمارا بھی دھیان کرو، ہمیں بھی روشنی، کہ ہم بھی روشنی حاصل کر لیں جو تمہیں روشنی اللہ تعالیٰ نے دی ہے. من نورکم، قیلا، تو ان سے کہا جائے گا ارجعو، پلٹ جاؤ، وراءکم، اپنے پیچھے، فلتبسوا نورا، لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف، دفع ہو جاؤ یہاں سے، جاؤ پیچھے جا کے نور تلاش کرو، روشنی تلاش کرو. بس کھڑی کر دی جائے گی ان کے اور اہل ایمان کے درمیان ایک ایسی دیوار جس کا ایک دروازہ ہوگا، اور اس کے دوسری طرف جو ہے وہ ایک طرف رحمت ہوگی اور ایک طرف عذاب ہوگا. ہاں، سورہ آل عمران، اگلی اگلی آیت بتا رہا ہوں، اس کی تفسیر میں قرآن پاک کی آیت پیش کر رہا ہوں تفسیر میں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 178. یہ ساری آپ نے ریفرنسز نکال نکال کے رکھنے اپنے پاس، کم سے کم ترجمہ ہی لکھ لیجئے گا. ایسا کر لیا کریں نا اگر لکھنے کا شوق ہے. تو اس وقت جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 15 پہ بات ہو رہی ہے، تو جو میں ریفرنسز بتا رہا ہوں تو آپ ہیڈنگ ڈالیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 15. آیت لکھنا چاہیں تو آیت لکھ لیں، صرف ترجمہ لکھنا تو چاہیں تو ترجمہ لکھ لیں. پھر تفسیر کے طور پہ صرف آیات کے ریفرنسز نہ لکھیں، جیسے کہ ابھی سورۃ الحدید اس کی آیت نمبر 13 بتائی تھی وہ لکھیں، اور وہ آیت نمبر 13 کا ترجمہ لکھیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ آیت نمبر 13 دراصل تفسیر بیان کر رہی ہے سورۃ البقرہ کی آیت کی. اور سورۃ البقرہ کی اس آیت نمبر 15 کی تفسیر ایک اور آیت سے بھی بتاتا ہوں آپ کو. یہ میں تفسیر ابن کثیر سے پڑھ کے سنا رہا ہوں، 101 صفحہ نمبر، پہلی جلد، جلد اول، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 178، 178. 78 کو کیا کہتے ہیں؟ 170، وہ کہتے ہیں نا 8، 178. ہاں، ولا یحسبن الذین کفروا، ہرگز گمان نہ کریں، الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے جو کفر کر رہے ہیں نا، وہ ہرگز گمان نہ کریں کہ انما نملی لہم خیر لانفسہم، یہ جو ہم نملی، یہ جو ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں نا، ہاں، تو خیر لانفسہم، یہ ان کے لیے بڑی اچھی کوئی چیز ہے. یہ جو ہم نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے، ان کو آسائشیں دے رکھی ہیں دنیا میں، یہ ہرگز یہ خیال نہ کریں. ولا یحسبن الذین، نون ثقیلہ کے ساتھ آیا ہے، کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے. انما نملی، ہم تو ان کو مہلت جو دے رہے ہیں نا، لہم، لیزدادو اسمن، تاکہ اور کر لیں، یہ اسمن گناہ کو کہتے ہیں، لیزدادو، زیادہ کر لیں، تاکہ یہ اور گناہ زیادہ کر لیں، گناہ زیادہ کر لیں، گناہ پہ گناہ کرتے چلے جائیں، تاکہ صحیح سے ان کی پکڑو تو عذاب بھی ان کو زیادہ ملے. لیزدادو اسما، اس لیے ڈھیل دے رکھی ہے. آپ لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ میں، کینیڈا میں، یورپ میں بڑی جو ہے وہ آسانی ہے، کافر تو بڑی عیش کی زندگی گزار رہے ہیں.
یہ ہے وہ عیش۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما نملی لہم لیزدادوا اسما۔ علماء کرام، مفسرین کرام، یہ جو لفظ ہے نا استہزاء جو استعمال ہوا، مستہزئون اللہ یستہزئ، یہ والا جو لفظ ہے یہ بڑا ایک اہم لفظ ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، منع ہے۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے استہزاء، یہ لفظ استعمال کرنے سے جو مراد ہے، یہ ان منافقین کو جھڑکنا۔ منافقین اصل میں کیا تھے؟ ان کا مذہب کیا تھا؟ کافر تھے نا، تو ان کے کفر اور ان کی نافرمانی پر ملامت کرنا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح یہ جو آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 54، ایک اور ریفرنس 54، 54، 54 کو کہتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 54، 54، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، وَمَكَرُوا اور انہوں نے مکر کیا، وَمَكَرَ اللَّهُ، تو اب یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ نے یہ کیا۔ مکر کا لفظ اللہ کے لیے استعمال نہیں کریں گے، مکاری کا لفظ، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے لیے یہ لفظ اختیار تو کیا ہے نا، وَمَكَرَ اللَّهُ مَكَرَ، یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی کا، لفظ اللہ اس میں فاعل ہے، اس میں اس کا فاعل ہے، تو یہ نہیں کہا جائے گا۔ ہاں یوں کہا جائے گا کہ وَمَكَرُوا، اور کافروں نے مکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے مکر کا دیا جواب۔ واللہ خیر الماکرین، اب ماکرین، ماکر کہتے ہیں مکر مکاری کرنے والے کو، اور ماکر کی جمع ہے ماکرونا ماکرینا، رفع میں آئے تو ماکر، اور نصب اور جر میں آئے تو ماکرینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 54 میں واللہ خیر الماکرین، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ خیر کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا، سب سے بہترین؟ تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا خدا نہ خواستہ، ناؤذ باللہ معاذ باللہ ماکرین ہے، مکاری کرنے والے کو کہتے ہیں؟ نہیں، ہوش میں آئیں گے، اور عربی زبان کا عربی لغت سے اٹھا کے قرآن کا ترجمہ نہیں کریں گے، لغت میں تو یہی لکھا ہوگا مکاری کرنے والے۔ تو اس لیے ہر ایک کا ترجمہ پڑھنا میں ریکمینڈ کرتا بھی نہیں ہوں، جنہوں نے ادب لحاظ سے ترجمہ کیا ہے نا ان کا ترجمہ پڑھنا ہے، اور اصل میں تو کرنا یہ ہے کہ خود ترجمہ کرنا ہے، یعنی خود عربی زبان کو اتنا سیکھ لینا ہے، بہت آسان زبان ہے، دنیا کی سب سے آسان زبان اگر کوئی ہے تو وہ عربی ہے۔ سیکھنے کے لحاظ سے اگر دنیا کی کوئی سب سے ایسی زبان آسان جس کا سیکھنا بہت آسان ہو، وہ عربی ہے۔ آپ خود کیوں نہیں سیکھتے؟ اللہ کرے گا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سکھا دے عربی زبان ہم سب کو اور آپ کو بھی۔ تو فرمایا کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، آل عمران 54۔ اور یہودیوں نے بھی مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی خفیہ کے لیے مکاریاں کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی، وَمَكَرَ اللَّهُ، ترجمہ اللہ تعالیٰ نے خفیہ تدبیر کی، واللہ خیر الماکرین۔ اب ترجمہ دیکھو کتنا خوبصورت لکھا ہے انہوں نے، کہ اللہ سب سے بہترین خفیہ تدبیر کرنے والا ہے، خفیہ تدبیر اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے، یہ ترجمہ اس کا بنتا ہے۔ اور اس طرح کی یہ جو دیگر جتنی بھی آیات ہیں جن میں یہ استہزاء والا لفظ آیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر دی جا رہی ہے کہ اللہ ان کو ان کے استہزاء اور دھوکے اور مکاری کی سزا دے گا، تو لہٰذا ہمیں اس بات کی بھی خوشی ہے، ہم بھی وہ دن دیکھیں گے جب اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا۔ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 56، نیا ریفرنس، تفسیر دے رہا ہوں، قرآن پاک سے دے رہا ہوں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 15 چل رہی ہے ابھی ہماری، اور اس کی جواب میں آپ کو تفسیر دے رہا ہوں، قرآن پاک سے دے رہا ہوں، سورۃ المؤمنون آیت نمبر 55، 55 اور 56، 56۔ اس میں بھی یہی گمان کرنے والی بات ہے، ایحسبون انما، فرمایا ہے کہ کیا یہ تفرقے باز خیال کرتے ہیں کہ ہم جو ان کی مدد کر رہے ہیں اور مال اور اولاد کی کثرت سے جو ہم ان کی مدد کر رہے ہیں، تو ہم جلدی کر رہے ہیں انہیں بھلائیاں پہنچانے میں، ہیں نسارع لهم فی الخیرات،
ये समझते हैं कि हम जो है वो इनको जल्दी जल्दी बहुत सारी भलाइयां दे रहे हैं, बड़ी बड़ी जो है वो इनको इनको सल्तनतें दे रहे हैं, बड़ी बड़ी इनको इमारतों में इमारतें दे रहे हैं, इनको बड़ी बड़ी मुमलिकतें इनको दे रहे हैं। ये जो हमने इनको दिया है बहुत वाफिर मकदार में ग़िज़ाएं, बेहतरीन किस्म के फल, गुर्बत का नाम नहीं है, सब अमीर हैं। तो क्या ये समझ रहे हैं? सूरतुल मोमिनून आयत नंबर 55 56 भी। तो क्या ये तफर्रकाबाज ये समझते हैं, ये ख्याल करते हैं कि हम इनकी जो मदद कर रहे हैं माल से और औलाद से और इसकी कसरत से, तो हम जो है वो बड़ा नुसारे लहुम फिल खैराती, हम इनको समझते हैं कि हम इन्हें भलाई पहुंचाने में बड़ी जल्दी कर रहे हैं। कहीं बल बल ला यशऊरून। हाँ, बल्कि असल बात पता है क्या है, ये हकीकत हाल से बेखबर है। जी। आखिरी आयत, आखिरी आयत से मुराद ये कि तफसीर के लिए आखिरी आयत, सूरतुल अनआम। बात अभी चल रही है थोड़ी, अभी थोड़ी सी और बात चलेगी अभी। ये जो ये वाली बात आई है ना अभी, कि अल्लाह यस्तहज़िउ बिहिम व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यामहून। ये यामहून के सरकशी में भटकते रहेंगे, अल्लाह ताला उनसे इन बातों का बदला लेगा कैसे? क्या अभी यहूदियों ने जो है वो तारीख की मतलब तारीख का सबसे बड़ा जुल्म नहीं बर्पा किया, जो गजा के अंदर जो उन्होंने जो हाल किया, मलिया मेट करके रख दिया? बच जाएंगे? अभी बताते हैं क्या होगा। मुसलमानों में जो मुनाफिकीन हैं उनके साथ भी होगा, ये भी बता दूं। ये मुसलमान भी अजाब के मुस्तहिक हैं, कुछ किया ही नहीं किसी ने। सोशल मीडिया के ऊपर मुजाहिद बने रहे सारे, वो भी नहीं, वो भी ठीक से नहीं। सुने, सूरतुल अनआम, अपनी लिस्ट में इजाफा करें। सूरतुल अनआम आयत नंबर 110, अल्लाह ताला फरमाता है व नुकल्लिबु अफइदतहुम व अबसारहुम। ये अफइदा कहते हैं दिलों को, और अबसार कहते हैं आंखों को। और हम फेर देंगे उनके दिलों को और उनकी आंखों को, फेर देंगे, जिस तरह वो नहीं ईमान लाए थे, जिस तरह वो नहीं मान लाए थे, कमा लम युमिनु बिही अव्वला मर्रतिन, उसके साथ पहली मर्तबा। और हम छोड़ देंगे उन्हें कि अपनी सरकशी में भटकते रहें, भटकते रहें, भटकते रहें। ये जो तुगयान का जो वर्ड है ना, तुगयानिहिम, इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है कि किसी चीज में बढ़ जाना। आखिर में मैं आपको ये रूहुल बयान, तफसीर रूहुल बयान है, उसका सफा नंबर 140 है, मैंने सब निशानियां लगा के रखी हुई है कि मुझे कितनी बात यहाँ से बतानी है और कितनी बात वहां से बतानी है। इसमें ये सफा नंबर 140 है। इससे मैं आपको एक बात बताऊं बड़ी बेहतरीन, आखिरी एंड यहाँ पर कर रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था एक आदमी यहूदी, जो कि मुनाफिक था और वो इस्लाम उसने बज़ाहिर कबूल कर लिया था। नाम क्या था उसका पता है? अब्दुल्ला बिन उबय बिन सलूल। मैंने कहा था याद रखिएगा, और जिंदगी भर याद रखना मेरी बच्चियों, इसको, इस आदमी को जिंदगी भर याद रखना। ये था रईसुल मुनाफिकीन, मुनाफिकीन का रईस, यानी कि मतलब हद कर दिए ये आज तक कयामत तक ये रईसुल मुनाफिकीन, इससे बड़ा कोई मुनाफिक पैदा नहीं हुआ। ठीक है, बाद में आप लोगों को हैरत होगी जब आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इकरार नहीं किया इसने कभी भी। अच्छा, साफ साफ पकड़ा भी नहीं गया। हम्म। अच्छा, मुनाफिकीन जो है ना हमारी दुनिया के आज के दौर के, इनको ये बहुत अच्छा लगता है। ये इस अब्दुल्ला बिन उबय बिन सलूल, हाँ, तोहमत लगाने वाला, बहरूपिया, भेष बदलने वाला मुसलमानों का, और मुसलमानों को कई मौकों पर नुकसान पहुंचाने वाला, इसके बड़े आशिक आज की दुनिया में भी मौजूद हैं भाई। मैं जब से इस फील्ड में आया, मैंने देखा, मुझे तो बड़ी हैरत हुई। मैंने कहा इसके भी पसंद के करने के लोग हैं, हम तो गालियां बकते हैं इसको। अब्दुल्ला बिन उबय रईसुल मुनाफिकीन, सुनो जरा, कान खोल के, ध्यान से तवज्जो इधर।
وہ نا ایک دن اور اس کے ساتھی تو شہر سے باہر نکلے. کون یہ؟ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابے. تو ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام بھی تشریف لا رہے تھے یا بیٹھے ہوئے تھے اس طرف. تو یہ جو عبداللہ بن ابے تھا اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو، اب دیکھنا میں ان صفحا کو تم سے کیسے ہٹاتا ہوں. آیا تھا نا ابھی ورڈ صفحا ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے کہ لوگ ایمان لائے ہیں سب صحابہ کرام. تو قالو، تو کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح سے ایمان لائیں جیسے وہ بے وقوف لوگ ایمان لائیں. یہ بے وقوف کہہ رہا ہے کس کو؟ صحابہ کرام کو. الا انہم هم السفہاء، یہ خود لوگ بے وقوف ہیں. ولکن لا یعلمون، کہتا ہے اپنے ساتھیوں سے یہ منافق کہ دیکھو، اب دیکھنا میں کیا کرتا ہوں، اب میں ان صفحا کے ساتھ کیسے نپٹتا ہوں. ہاں، صحابہ کرام کو کہتا ہے کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے. تو یہ سب سے پہلے گیا، قریب ہوا ان کے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، ان کا ہاتھ پکڑتا ہے، خوش آمدیں کرتا ہے. مرحبا مرحبا یا صدیق، مرحبا مرحبا، آپ تو ہیں بنی تمیم کے قبیلے کے سردار، اور آپ تو ہیں شیخ الاسلام، اور آپ تو ہیں ثانی فی الغار، یعنی جو غار ثور کے اندر جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو حضرت ابو بکر صدیق کو یہ افضلیت حاصل ہے. آپ تو ہے وہ ثانی جس کی قرآن قرآن پاک میں آئی ہے نا، ثانی اثنین فی الغار، آپ تو وہ ہیں، اور اپنے جان و مال کو اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول پر نثار قربان کر دینے والے ہیں، کیا بات ہے آپ کی. یہ کر رہا ہے. پھر ان کو چھوڑ کے حضرت علی کے پاس آتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایسی کہتا ہے، مرحبا یا علی، مرحبا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں، اور بنی ہاشم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ آپ تمام کے سردار آپ ہی ہیں، اور آپ تو یہ ہیں، اور آپ تو حضرت علی نے فرمایا، اوے عبداللہ، اے عبداللہ، یہاں تو اے لکھا ہے نا، تو میں نے تو آج کی زبان کی ہندی میں بول دیا، تو اوے تو کیا ہوا، اے عبداللہ، یعنی اے رئیس المنافقین، خدا تعالیٰ سے کچھ خوف کر، یہ منافقت چھوڑ دے. مطلب انہوں نے پہچان لیا ہے کہ منہ کی میٹھی چھری ہے، اور اندر سے اس کا دل کیا ہے، پکڑائی بھی نہیں آ رہا ہے بس. جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تو کچھ نہیں فرمایا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہرگز برداشت نہ ہوا، حالانکہ انہی کی تعریف کر رہا ہے، حضرت علی کو کہہ رہا ہے کہ آپ تو سردار ہیں بھائی. فرماتے ہیں کہ اے عبداللہ بات سن، اللہ سے ڈر، منافقت چھوڑ دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک منافقین بدترین مخلوق ہیں. تو عبداللہ ابن، یہ اب یہ جو نام عبداللہ بن ابے، یہ کہنے لگا کہ اے ابو الحسن، اے علی، بات کو زیادہ نہ بڑھائیے، واللہ باللہ، یہ پڑھے نا حروف جار رہا اپنے واو سے اور با سے حرف جر سے قسم کھائی جاتی ہے، واللہ باللہ، اللہ کی قسم، خدا کی قسم، ہم آپ کو قسمیں کھا رہا ہے، ہم آپ کو، ہم آپ لوگوں کی طرح ہی تو ایمان لائے ہوئے ہیں، ہم تو آپ لوگوں کی طرح ایماندار ہیں، ہم ایمان والے ہیں، آپ کی طرح ہی کے ہیں، اور لوگوں کی اور دوسرے لوگوں کی طرح اسلام کی تصدیق کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. حتیٰ کہ کیا اندر کی بات کیا ہے، اندر کی بات اللہ تعالیٰ نے، یہ دیکھیں اسکرین پہ دیکھیں ذرا، اسکرین پہ دیکھیں اندر کی بات کیا ہے. اذا خلو الی شیاطینہم قالوا انا معکم، اپنے شیاطین کے ساتھ جب تنہائی میں ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. انما نحن، اور وہ تو ہم استہزاء کر رہے تھے، انما نحن مستہزئون، وہ تو ہم استہزاء کر رہے تھے. اب کیا کر رہا ہے اس کا الٹ، کیا کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ یا علی، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، یا علی ہم تو آپ کی طرح ایمان لانے والے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور پھر جب وہ اپنے کمبخت اپنے دوستوں کے ساتھ ملا نا، دیکھا دیکھا، ان سے کیا کہہ رہا ہے، اپنے دوستوں سے کہتا دیکھا کیسا کیا ڈرامہ. لکھا ہے سب، یہاں سے پڑھ کے بتا رہا ہوں، یہ فیوز الرحمن، یہ ہے تفسیر روح البیان، حضرت شیخ القرآن و تفسیر والحدیث، یعنی شیخ القرآن بھی ہیں محمد فیض احمد اویسی صاحب،
شیخ القرآن بھی ہے، شیخ التفسیر بھی ہے، شیخ الحدیث بھی ہے، حضرت علامہ مفتی محمد فیض احمد اویسی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنتوں کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، اور وہ تو ہے ہی ہے بنایا ہوا انشاءاللہ عز و جل۔ قرآن پاک کی اتنی خوبصورت تفسیر جو انہوں نے لکھی ہے، آج ہمارے ہاتھ میں ان کی تفسیر روح البیان ہے، مطلب روح البیان کا ترجمہ کیا ہے انہوں نے، وہ ہم پڑھ رہے ہیں آج، اس کا صفحہ نمبر 140 ہے، وہاں سے پڑھا تھا۔ تو یہ کیا کہتا ہے، دیکھا کیسا میں نے ڈرامہ کیا؟ کہتا ہے تم نے دیکھ لیا میں نے ان کے ساتھ کیسا کیسا کیا، یعنی حضرت ابو بکر تھے اور حضرت علی تھے رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ تو کہتا ہے اپنے ساتھیوں سے، منافقین سے، تم بھی جب ان سے ملو نا ایسے ہی ملا کرو، یعنی ان کے ساتھ ان کی منہ پہ تعریف کیا کرو اور پیچھے آ کے گالیاں بکا کرو، یہ کہتا ہے ان کو سکھا رہا ہے، ٹریننگ دے رہا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اس کی تعریفیں کرتے ہوئے کہتے تھے کہ بھائی خدا کرے جب تک زندہ رہو، عیش و آرام سے رہو، اس کے ساتھ ہی اس کو کہہ رہے ہیں رئیس المنافقین کو، بھائی زبردست تمہارا ٹیلنٹ ہے بھائی، ٹیلنٹ ختم ہے، ٹیلنٹ ختم ہے تم پر یعنی۔ تو جب یہ صحابہ کرام مسلمان حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں واپس آئے نا، ہیں، تو سارا ماجرا سنایا کہ ایسے ایسے آیا تھا وہ ہمارے پاس اپنے لوگوں کے ساتھ، تو بڑی تعریفیں کر رہا تھا۔ تو پھر آپ کو جب یہ ماجرا سنایا جس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، ہے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، دراصل اللہ یستہزئ بہم، اور وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ جس میں وہ یعمہون۔ آخری بات سن کے اس کو کلوز کریں، کس طرح سے اللہ رب العزت ان کو سزا دے گا اور ان کے استہزاء کی، وہ تو سنیں جی۔ مروی ہے کہ جب یہ لوگ جو یہ منافقین ہیں نا، یہ جب دوزخ میں ہوں گے، ظاہر سی بات ہے دوزخ میں جائیں گے، تو جب یہ دوزخ میں ہوں گے تو ان کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ بات کو سمجھ میں آ رہا ہے کیا کہہ رہا ہوں میں؟ جب یہ دوزخ میں ہوں گے، مسلمانوں کا مذاق اڑانے والے لوگ جب یہ دوزخ میں ہوں گے تو ان کے لیے نا اچانک سے ایک دن ایسا ہوگا کہ جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا بھائی تمہیں معاف کر دیا گیا، تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، اب جاؤ خوشی خوشی جنت میں چلے جاؤ۔ یہ لوگ دوڑیں گے، صفحہ نمبر 141 روح المیان، دوڑیں گے جنت کی طرف، اور جیسے ہی جنت کے قریب پہنچیں گے نا، فوراً دروازہ بند کر دیا جائے گا اور دیوار کھڑی کر دی جائے گی ان کے آگے، اور ان کو دھکیل دیا جائے گا واپس دوزخ کی طرف۔ تو وہ دوزخ کے داروغہ سے بولیں گے ابھی تو ہم سے کہا تھا کہ جنت میں چلے جاؤ، سارے گناہ معاف کر دیے، جب ہم وہاں چلے گئے تو ہمیں واپس یہاں پہ بھیج دیا۔ اچھا پھر سے حکم ہوگا، اچھا جنت میں جانے کا حکم دیا تھا، چلو بھائی اعلان ہوا، سب لوگ جنت میں جاؤ، چلے جاؤ سب لوگ جنت میں۔ پھر دوڑیں گے جنت کی طرف، اب کوئی جنت اور دوزخ میں کوئی قریب ہے؟ پتہ نہیں، شاید کتنے ہزار سال تک دوڑتے دوڑتے جائیں گے جنت کی طرف، اور جب وہاں جائیں گے تو جنت کا دروازہ ان کے منہ پہ بند کر دیا جائے گا، اور کہا جائے گا دفع ہو جاؤ واپس دوزخ کی طرف۔ پھر آئیں گے دوزخ کی طرف، پھر جائیں گے جنت کی طرف، پھر آئیں گے دوزخ کی طرف، بھٹکتے رہیں گے بھٹکتے رہیں گے، دیکھا یا مہون، فعل مضارع صیغہ جمع مذکر غائب، بھٹک رہے ہیں بھٹکتے رہیں گے، پھر ان کو دوزخ کی طرف لوٹا دیا جائے گا، اور جو مومنین ہیں وہ جنت کے تخت پر بیٹھ کر پھر مومنین ہنسیں گے ان کی حالت دیکھ کر، کیسے؟ جیسے کہ یہ لوگ دنیا میں مومنین پر ہنستے تھے۔ ہاں، سمجھ میں آئی بات؟ یہ فعل اصل میں یا مہون، اسی کے لیے میں نے یہ کھولی کتاب، اور یہ فعل یہ کام ان کے ساتھ دنیا کے فعل کے یہ والے کے عوض میں ہوگا، اور اس طرح ان کو ان کے ساتھ کئی بار کیا جائے گا۔ تو وہ کہیں گے یہ ہمارے ساتھ کیا مذاق کیا جا رہا ہے، کبھی کہتے ہیں جنت میں چلے جاؤ، کبھی کہتے ہیں دوزخ میں چلے جاؤ۔ تو داروغہ بولے گا تو تم بھی تو مذاق کرتے تھے، تم نے نہیں کہا تھا ہاں کہ انما نحن مستہزئون؟ اب آیا نا تمہیں مستہزئون کا مطلب پتا، یہ ہوتا ہے مستہزئون۔ اب کیوں کہہ رہے ہو کہ ہمارے ساتھ اس طرح سے کیا گیا؟ آخری بات بچیوں، آخری بات، آخری بات، اس کے بعد چھٹی۔ واقعہ معراج کا ایک بات بتاتا ہوں آپ کو،
सुने, अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को शब महराज में फरमाया, शब महराज, सफर महराज, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुलाकात के लिए गए, और फरमाया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला अपनी एक नेमत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मतलब हाईलाइट कर रहे हैं कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये भी एक नेमत है कि मैं आपकी उम्मत के लोगों की उम्रें छोटी बनाऊंगा। और पहले तो होती थी ना बड़ी बड़ी, हजार हजार साल की, 500 500 600 साल की उम्रें। फरमाया कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ए महबूब, ये तो अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब मुलाकात पर बुलाते बुलाते हैं, बुलाए हुए हैं, तो उनको खुश कर रहे हैं ना। उन, 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 उनको उनको अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं ताकि उनका दिल खुश हो। मैं आपकी उम्मत के लोगों की उम्रें छोटी बनाऊंगा ताकि उनके गुनाह ज्यादा ना हो। उम्रें छोटी होंगी, जल्दी इंतकाल कर जाएंगे, 50 साल, 60 साल, 70 साल, तो गुनाह भी कम होंगे। 700 साल वाली उम्र के मुकाबले में 70 साल वाले आदमी के गुनाह कम होंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से, छोटी बनाऊंगा उनकी उम्रें ताकि उनके गुनाह ज्यादा ना हो, और उनको माल भी थोड़ा 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 दूंगा, माल उनको थोड़ा दूंगा ताकि कयामत में उनका हिसाब लंबा ना हो। देखें ना अल्लाह ताला की मोहब्बत अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से और उम्मत से भी। हाँ जी, कयामत में उनका हिसाब ताकि ज्यादा लंबा ना हो। अभी से अल्लाह ताला को हमारे हिसाब की फिक्र है, अभी से हमारे नबी को हमारे हिसाब की फिक्र है। अभी पता नहीं, हम तो जिंदा हैं, मरे नहीं है, अभी तो मरना हमारा बाकी है। अल्लाह ताला ईमान पे खात्मा हमें नसीब फरमाए, मरते दम कलमा तैयबा, कलमा शहादत हमारी जबान पर हो, और जब कब्र के अंदर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार हो और फरिश्ते पूछें, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल लि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो फिर हम कहें कि मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते, आप मुझसे इनका क्या पूछ रहे हो, मैं तो गुलाम हूं इनका, मैं तो गुलाम हूं इनका। और उसके बाद फिर, अभी उसके बाद कयामत पता नहीं लाखों साल के बाद आएगी, अभी हिसाब शुरू नहीं हुआ, लेकिन आपसे आज से 1440 साल, 1445 साल पीछे चले जाएं, वाक़या मेराज पे अल्लाह ताला जो है वो अपनी जो है वो अ, अपनी बात बयान फरमाता है कि मुझे, मतलब इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला को पसंद नहीं है कि उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हिसाब लंबा हो। फरमाया कि इसलिए छोटी उम्र दी है और माल भी कम दिया है, और सबसे पीछे उन्हें इसलिए भेजा, यानी आखिरी उम्मत है ना हम लोग, सबसे आखिर में, सबसे आखिर में उनको इसलिए भेजा ताकि कब्रों में इन्हें ज्यादा अरसे तक ना रहना पड़े। अभी भी देखे ना, कब्रिस्तान सारे आबाद है ना, सारे कब्रिस्तान आबाद से मुरादे, उसमें कब्रों में मुर्दे तो मौजूद हैं। अब न जाने कौन कौन सी कब्रें दब खप गई हैं, कौन से उसके अंदर। तो आदम सलाम से लेकर अभी तक कितने लोग कब्रों में मट्टी के अंदर जाके दफन होके मलियामेट होके गायब हो चुके हैं। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अल्लाह पाक ने आखिर में भेजा। आखिर में भेजने की वजह भी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, बताते हैं अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को। क्या बताते हैं कि सबसे आखिर में आपकी उम्मत को मैंने इसलिए भेजा है ताकि, चूंकि सबसे आखिरी दौर में आएंगे ना, फिर जब ये मर के अपनी कब्र में जाएंगे तो उसके बाद तो कयामत ने आना है, तो मतलब कब्रों में इनका दौरानिया शॉर्ट टाइम पीरियड का हो। समझ में आई बात? अब अल्लाह अकबर, समझे बात को? अगली हमारी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा आयत नंबर 16 होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस्तिकामत अता फरमाए। आमीन।